السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کی ضمن میں آج ہماری 32 قسط ہے، یعنی 32ویں قسط ہے، جس میں ہم قصہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ سورہ یوسف کی تفسیر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس ان 7 سالوں میں آئے جب کہ ہر طرف قحط سالی تھی، اور یوسف علیہ السلام کو چونکہ انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا اس لیے پہچان نہیں سکے، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، فعرفہم وہم لہ منکرون۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے بڑی تفصیل، ہم نے پچھلے درس میں اس پر بات کی، کوئی 18 منٹ کے قریب پچھلا درس تھا، تو بڑی تفصیل سے ہم نے بات کی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کیسے جانا کہ پیچھے ایک اور بھائی رہ گیا ہے، آیا انہوں نے کنفرم کیسے کیا کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ بہرحال وہ بڑی تفصیلات ہیں، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ان سے یہ بھی کہا جاتے ہوئے کہ اگر اس بھائی کو نہیں لاؤ گے جو باپ کے پاس ہے تو پھر اگلی دفعہ آنا مت، کیونکہ تمہیں ملے گا کچھ نہیں۔ یہ آیا 60 تک ہم آئے تھے، آیا 58 سے 60 تک۔ اس کے بعد آیا 61 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون۔ تو انہوں نے اب آپس میں ایک بات کہی، قالوا کیا کہا، سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، ہم اس کے متعلق ان کے باپ کو راضی کریں گے۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے کہا نا کہ واپس نہ آنا اگر اس بھائی کو نہ لاؤ، تو اب انہوں نے کہا کہ بالکل اس میں کوئی عذر بھی پیش کر دیں کہ شاید اگر اگلی دفعہ نہ لا سکے تو ایسا نہ ہو نا کہ غلہ نہ ملے، تو ابھی عذر رکھ دیں کہ ہم تو کوشش کریں گے والد صاحب کو منانے کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ افرمیشن بھی دے دی وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ہم منا لیں گے، ہم یہ ضرور کرنے والے ہیں، ہم اپنی طرف سے 100% دیں گے۔ تو اب جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات ان سے سن لی، اور ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا کہ اب انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ منا لیں گے، تو پھر اب انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے والد کو منانے کے لیے۔ اچھا، اب یوسف علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی سوچا کہ اب پتہ نہیں اور جمع پونجی پیچھے ہے بھی کہ نہیں، یا ساری جمع پونجی ابا نے بھیج دی یعقوب علیہ السلام نے، اب پھر یہ کب آئیں یہ بھی نہیں پتہ۔ تو وقال لفتیانہ اجعلوا بضاعتہم فی رحالہم، یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایسا کرو، ان کی جو پیسوں کی تھیلی ہے نا وہ انہی کے سامان میں رکھ دو۔ تو کیا کرو، بضاعتہم، ان کی جو بضاعہ ہے، وہ جو مال ساتھ لے کے آئے ہیں، فی رحالہم، ان کے سامان میں رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، کہ یہ اسے پہچان لیں گے۔ کب پہچان لیں گے؟ اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، تو جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے تو اسے پہچان لیں گے، لعلہم یرجعون، اور یہ پیسے جب ان کے پاس واپس آ جائیں گے تو اب شاید اسی پیسے کو لے کے جلد واپس بھی آ جائیں۔ اچھا، اب لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے بھی یوسف علیہ السلام نے پیسے واپس کر دیے، یہ تو بادشاہ کے خزانے میں معاملہ بڑا مختلف فی ہو گیا، اور یوسف علیہ السلام نے تو کہا تھا بادشاہ سے کہ میں بڑا امین ہوں۔ تو میرے بھائی، یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے پیسے واپس کیے تو یہ مطلب نہیں کہ خزانے میں پیسے ہی نہیں جمع کرائے، اپنی طرف سے پیسے جمع کرا دیے، اتنے ہی جتنے کے بھائی لے کے آئے تھے۔ لیکن بھائیوں کے سامان میں لوگ کہتے کہ بھئی اپنی طرف سے پیسے ڈال دیتے اور بھائیوں کا پیسہ خزانے میں جمع کرا دیتے، تو اگر اوپر سے کوئی ایسا پیسہ ڈال دیتے جو جس پیسے کو وہ بھائی جانتے نہ ہوں، تو پھر وہ اس شک و شبے میں پڑ جاتے کہ کہیں غلطی سے کسی اور کے پیسے تو ہمارے پاس نہیں آ گئے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی کہا لعلہم یعرفونہا، جب ان کا پیسہ انہی کے سامان میں انہیں مل جائے گا تو یہ بات ان پر واضح ہو جائے گی کہ پیسے انہیں لوٹا دیے گئے، انہی کے پیسے لوٹا دیے گئے، اس غلے پہ انہیں کچھ چارج نہیں کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف سے پیسے خزانے میں جمع کرا دیے جتنے بنتے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو تو اللہ نے نوازا تھا نا مال سے۔ تو اذا انقلبوا الی اہلہم، تو جب وہ اپنے اہل میں جائیں گے تو اپنی تھیلی تو پہچانیں گے نا، اپنا پٹوا تو ہر کوئی پہچانتا ہے، اور پھر کیا ہوگا، لعلہم یرجعون، تو پھر وہ واپس لوٹ آئیں گے۔ اب یہاں پر کچھ اور نکتے ہیں جن پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو یہاں پر ابھی بتا دی ہیں، تو اب اس کے اندر کچھ اور نکات ہیں، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ وقال لفتیانہ کا لفظ آیا، جس میں ہم نے اردو میں کارندوں کی اس میں ترجمہ کیا۔ فتیان بیسیکلی جمع قلت ہے، یہ فتح کی جمع ہے، تو فتح جو ہے وہ نوکر اور خادم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مراد غلے کو ناپ کر بوریوں میں بھرنے والے بھی ہیں۔
تو جمع کثرت کی وجہ یہ ہے کہ غلہ خریدنے کے لیے کثرت سے لوگ آتے تھے، اس لیے اس کے ناپ تولنے کے لیے جو ملازمین تھے وہ بھی زیادہ ہونے چاہیے تھے۔ اچھا، بضاعتہم کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد غلے کی قیمت ہے۔ اچھا، یہ چاندی کے درہم تھے، اور رحال کا جو لفظ قرآن کی اس آیا میں آیا ہے اس سے مراد ان کے غلے کی بوریاں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد تھا کہ ان کارندوں سے کہا جو غلے کو ناپ رہے تھے کہ یہ چاندی کے درہم ان کے غلے کی بوریوں میں رکھ دو۔ اچھا، اب بھائیوں کی بوریوں میں رقم کی تھیلی رکھنے کی وجوہات علماء کیا بیان کرتے ہیں؟ آغاز کرتے ہیں امام ابن اسحاق سے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں سے کہا کہ انہوں نے غلے کی جو قیمت دی ہے وہ ان کی بوریوں میں رکھ دو، اور اس طرح رکھو کہ ان کو بالکل پتہ نہ چلے، تاکہ جب گھر لوٹیں اور سامان کو الٹیں تو تب رقم کو دیکھیں اور پھر رقم ہونے کی صورت میں دوبارہ آ جائیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کس حکمت کی وجہ سے وہ تھیلیاں ان کی بوریوں میں رکھوائی تھیں؟ تو امام ابن اسحاق کہتے ہیں ایک وجہ تو یہ تھی کہ جب وہ گھر جا کر بوریاں کھولیں گے اور ان کو اپنی قیمت واپس مل جائے گی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کرم اور آپ کی سخاوت سے متاثر ہوں گے کہ دیکھیں سامان بھی دے دیا، پیسے بھی نہیں لیے، اور پھر دوبارہ جانے کے لیے راغب ہوں گے کہ جب انہیں غلے کی ضرورت ہوگی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خطرہ بھی تھا کہ شاید ان کے والد کے پاس مزید غلہ خریدنے کے لیے رقم نہ ہو، اس لیے انہوں نے وہ قیمت بوری میں رکھ دی۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ وہ تو قحط کا زمانہ ہے، فیمن کا زمانہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے والد کا ہاتھ تنگ ہو تو وہ اس طرح والد صاحب کی کچھ خدمت بھی کر دیں۔ اور چوتھی بات جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایام قحط میں، فیمن کے زمانے میں، قحط کے زمانے میں جبکہ ان کے بھائیوں اور والد کو غلے کی سخت ضرورت تھی، تو ایسے حالات میں انہوں نے ان کو قیمتاً غلہ دینا صلہ رحمی کے خلاف اور برا جانا، اس لیے چپکے سے وہ رقم واپس کر دی اور خود اپنی طرف سے خزانے میں رقم ڈال دی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا گمان تھا، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب ان کے بھائی سامان میں رقم کی تھیلی دیکھیں گے تو یہ خیال کریں گے کہ شاید غلطی اور بھول سے ان کی یہ رقم ہماری بوریوں میں آ گئی ہے، اور وہ انبیاء کی اولاد ہیں تو ضرور اس رقم کو شاید واپس کرنے کی نیت سے ہی آ جائیں، یا یہ معلوم کرنے ہی آ جائیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ رقم بوری میں رکھ دی گئی، اگر غلطی سے تھی تو واپس کر دیں، غلطی سے نہیں تھی تو پھر اور غلہ لے جائیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طریقے سے ان کے ساتھ ایک حسن سلوک بھی کرنا چاہا، اور ایسے طریقے سے کہ ان پر حضرت یوسف کا احسان ظاہر نہ ہو، اور اس طرح لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے وہ عار نہ محسوس کریں۔ ایک عزت نفس بھی تو ہوتی ہے نا، جو انہوں نے جو سلوک، جو مرضی سلوک اپنی طرف سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ پہلے کیا ہو، لیکن وہ ان کا کیریکٹر تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے جو ہے لیول پہ اس چیز کو بڑے احسن طریقے سے کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہا، اور ایسے طریقے سے کہ ان پر حضرت یوسف کا یہ معاملہ ایسے ہو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام دیکھو یہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ یہ جان لیں کہ میں جو ان کے بھائی کو بلوا رہا ہوں نا، تو میں ظلم کرنے کے لیے نہیں بلا رہا، اگر میں ظالم ہوتا تو یہ کرم نہ کرتا، اور نہ غلے کے دام چڑھانے کے لیے بلا رہا ہوں کہ اگلی دفعہ ہوگے تو مہنگا غلہ دوں گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام شاید یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے والد کو یہ معلوم ہو جائے کہ حضرت یوسف ان کے بیٹوں پر کریم ہیں، تاکہ وہ اپنے بیٹے کو جو ان کے پاس ہے حضرت یوسف کے پاس بھیجنے میں کوئی خطرہ محسوس نہ کریں۔ اور ایک وجہ علماء یہ بھی لکھتے ہیں چونکہ یہ تنگی کا زمانہ تھا، اور اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ان کی کچھ مدد ہو جائے، اور چونکہ چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ بھی تھا اس لیے رقم کو بوریوں میں چھپا کر رکھ دیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ انتہائی ظالمانہ اور بے رحمانہ سلوک کیا تھا، آپ جانتے ہیں، ہم پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو جواب میں حضرت یوسف یہ چاہتے تھے کہ ان کی طرف سے انتہائی کریمانہ اور فیاضانہ سلوک ہو۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سب سے افضل عمل بتائیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عقبہ، جو شخص تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اس سے درگزر کرو۔ یہ حدیث سنن الترمذی میں آتی ہے، حدیث 2406، مسند امام احمد میں آتی ہے، حدیث 17467، اور اسی طرح اتحاف السادہ المتقین میں بھی آتی ہے۔ اور امام ابن نجار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تم سے برا سلوک کرے تم اس سے اچھا سلوک کرو، اور حق بات کہو خواہ وہ تمہارے خلاف ہو۔ تو حق بات کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ کنز العمال میں آتی ہے حدیث 6929۔ اور دیکھو برائی کا جواب اچھائی سے دینے کا جہاں تک بات ہے نا، یہ بڑی ایک زبردست بات ہے، کیونکہ آج کل ایسے دور میں ہم رہ رہے ہیں کہ اچھائی کا بدلہ برائی سے ہوتا ہے، اور لوگ برا سلوک کر کے پھر آگے اتراتے بھی ہیں، اور پھر ایسے کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کچھ برا کیا ہی نہیں، اور جس کے ساتھ برا کیا گیا سارا الزام اس پر دھر دیتے ہیں۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی، جن کے نام سے امام ترمذی کے نام سے آپ انہیں جانتے ہیں، متوفی ہیں 279 ہجری کے، وہ اپنی سند کے ساتھ ایک روایت لاتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت یہ تھی کہ آپ کی زبان مبارک سے کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوتی تھی جو ایک ہوتا نا، اس کو کہتے ہیں نا بلو پار، بد زبانی جس کو کہتے ہیں، وہ نہیں ہوتی تھی، اور نہ آپ بازار میں شور کرنے والے تھے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں نا بازار میں ان کی آوازیں ذرا زیادہ بلند ہوتی ہیں، وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں، عام طور پہ آپ نے بازاروں میں شاید غور کیا ہو کہ ان کی ضرورت سے زیادہ ہائی پچ وائسز ہوتی ہیں، اور اس طرح کا معاملہ بھی نہیں، اور نہ حضور برائی کا جواب برائی سے دیتے تھے، بلکہ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ معاف کر دیتے تھے اور درگزر فرماتے تھے۔ اور یہ حدیث امام ترمذی نے الشمائل میں روایت کی، حدیث 328، پھر سنن الترمذی میں بھی روایت کی، حدیث 2016، اور مسند امام احمد میں بھی، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی، صحیح ابن حبان میں بھی حدیث 6409، اور موارد الضمان رقم حدیث 2131، اور سنن الکبریٰ جو امام بیہقی کی ہے اس میں بھی یہ روایت آتی ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی شخص سے اس کی زیادتی کا بدلہ نہیں لیتے تھے جب تک کہ اللہ کی حدود کو نہ توڑا جائے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی حدود کو توڑتا تو آپ سب سے زیادہ غضبناک ہوتے تھے، اور آپ کو کبھی دو چیزوں میں سے کسی چیز کا اختیار نہیں دیا گیا مگر اس چیز کو اختیار فرماتے جو زیادہ آسان ہوتی، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو، یعنی آسانی والا معاملہ تاکہ امت میں آسانی رائج ہو، لیکن گناہ کی طرف نہیں، اور اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی بدلہ نہ لیا۔ اچھا، شمائل الترمذی میں حدیث 350 ہے، صحیح البخاری میں حدیث 360 ہے، صحیح مسلم میں حدیث 2327، تو متفق علیہ روایت ہے۔ اسے شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اسے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں جمع کیا۔ سنن ابی داؤد میں بھی آتی ہے، مسند امام احمد میں، مصنف ابن عبد الرزاق میں، مصنف عبد الرزاق کے ساتھ ساتھ مسند امام ابو یعلا میں، اور مسند حمیدی میں، اور صحیح ابن حبان میں، کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم حلم وہ یہ ہے کہ جنگ احد میں کافر آپ کے خلاف جنگ کرنے آئے تھے، اور انہوں نے آپ کا دانت مبارک جو ہے اس کو بھی تکلیف پہنچائی تھی، آپ کے نچلے ہونٹ مبارک کو بھی زخمی کر دیا تھا، اور آپ کا چہرہ خون سے رنگین ہو گیا تھا۔ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں، حدیث 4075 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں چہرہ مبارک دیکھ رہا تھا، آپ سابقین میں سے کسی نبی کا ذکر فرما رہے تھے، ان کا چہرہ ان کی قوم نے خون سے رنگین کر دیا، وہ اپنے چہرے سے خون پونچھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتی۔ صحیح البخاری میں آتی ہے حدیث 3477، صحیح مسلم میں حدیث 1792، متفق علیہ روایت، اور صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ مشرکین کے خلاف دعا ضرور کیجئے، تو حضور نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا نہیں بنایا گیا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 2599۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خندق کا دن ہے، یاد ہے نا جنگ خندق، ہم نے سیرت النبی میں بڑی تفصیل سے ان جنگوں کو ذکر کیا ہے۔ وجہ یہ ہے تاکہ آپ کو یہ معاملے کلیئر ہو جائیں، آپ جا کے دیکھیں غزوہ خندق میں کیا معاملہ تھا، سنیں ان دروس کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، غزوہ احد کے دروس دیکھیں، غزوہ بدر کے دروس دیکھیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ابھی چینل سے جڑے ہیں اور وہ اب ان دروس کو دیکھ رہے ہیں جو سیرت النبی پہ 450 دروس ہم نے اسی لیے جمع کیے ہیں، ٹاپک بائی ٹاپک، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، اور ٹاپک بڑا ہو تو اس کو کئی ٹاپکس میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ تو غزوہ خندق کا زمانہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ مشرکین کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. انہوں نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے سے اپنے خلاف لڑائی میں مشغول رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. یعنی ایسا انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا. ہماری جانوں تک بات محدود نہیں ہے، اب تو ہمارے اعمال پر بھی ان کی گزن لگ رہی ہے کہ نماز عصر ہماری فوت کرا دی انہوں نے. صحیح البخاری میں حدیث 2931، صحیح مسلم میں حدیث 627، سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی میں بھی آتی ہے. اور اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے خلاف دعا ضرر فرمائی ہے. اور حدیث ہے جو اس سے پہلے والی حدیث میں نے آپ سے بیان کی، اس میں حضور نے ضرر سے منع فرمایا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں تو ضرر کی دعا کی اور پہلے کہا کہ نہیں ہاں میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو اس کا جواب محدثین نے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی ذات کو جو اذیت پہنچائی جاتی تھی آپ اس کو معاف فرما دیتے تھے اور دعائے ضرر نہیں فرماتے تھے، لیکن اللہ کی عبادات میں جو خلل ڈالا جاتا ہے وہ تو بات آپ کی ذات تک محدود نہیں ہے نا، یہ تو حقوق اللہ پہ ڈاکے کی بات ہے. تو اس لیے آپ اس کو معاف نہ کرتے اور خلل ڈالنے والے کے خلاف دعائے ضرر فرماتے تھے. اور برائی کا جواب بھلائی سے دینے، اور یہ آپ کے خلق کریم پر یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہودی علماء میں سے ایک شخص حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قرض کا تقاضا کرنے کے لیے آیا. اس نے آپ کے دائیں کندھے سے چادر پکڑ کر کھینچی اور کہا کہ اے عبد المطلب کی اولاد، تم لوگ بہت دیر سے قرض کی ادائیگی کرتے ہو اور میں تم لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے، اس کو ڈانٹا. تب حضور نے فرمایا کہ مجھے اور اس شخص کو کسی اور چیز کی تلقین کی ضرورت ہے. تو مجھے اچھی طرح سے ادائیگی کی تلقین کرتے اور اس شخص کو احسن طریقے سے تقاضے کی تلقین کرتے. اے عمر جاؤ اس کا قرض ادا کرو. ابھی اس کی مدت ختم ہونے میں 3 دن باقی تھے. یعنی وہ شخص حضور کی طرف آیا 3 دن مدت ختم ہونے سے پہلے، ایک ہوتی نا ڈیڈ لائن سے 3 دن پہلے آگے تقاضا کرنے لگ گیا. لیکن اس کے باوجود حضور نے اسے یہ نہیں کہا ابھی تو 3 دن رہتے ہیں، تم ابھی آ گئے، میری چادر کھینچنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں، میرے دائیں کندھے سے چادر پکڑ کر تم کھینچتے ہو. میں اللہ کا نبی ہوں، تمہیں اتنا خیال بھی نہیں ہے. میں مدینہ کیا ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، تم رحمت للعالمین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. یہ کچھ نہ کہا، بلکہ حضرت عمر کو کہا کہ عمر یہ کیا طریقہ ہے، تمہیں تو چاہیے تھا کہ مجھ سے کہتے کہ قرض کی ادائیگی کی تلقین کرتے اور اسے کہتے کہ قرض بھائی ایسے نہیں مانگتے، ایسے مانگا جاتا ہے قرض. حالانکہ ابھی 3 دن باقی تھے اور تم اس کو، حضرت عمر سے کیا کہا، تم اس کو تقریباً 3 من یعنی 30 صاع غلہ زیادہ دینا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی جتنا ہے قرض وہ تو دینا، اس کو 30 صاع یعنی تقریباً 3 من غلہ زیادہ دینا، کیونکہ تم نے اس پر سختی کی تھی. یعنی احسان دیکھ رہے ہیں آپ. اللہ اکبر. اور امام حاکم نے کہا اس حدیث کی سند درجہ صحیح کو پہنچتی ہے، صحیح حدیث ہے. امام بخاری اور امام مسلم نے اسے روایت نہیں کیا، کیونکہ امام حاکم نے جو المستدرک لکھی ہے نا، المستدرک ہے ہی وہ کتاب جو دیگر ائمہ کی حدیثوں کو انہوں نے اپنی کتابوں میں جو ان کے اصولوں پر تھی اسے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے. امام بخاری کے اصول دیکھے کہ کون سی حدیث امام بخاری کے اصول پر اترتی ہے، پوری درجہ صحیح کو پہنچتی ہے، لیکن امام بخاری نے اسے بخاری شریف میں روایت نہیں کیا، اسے امام حاکم نے المستدرک میں داخل کر دیا. اسی طرح امام مسلم نے جو حدیث جمع کرنے کے صحیح حدیث کے اصول بنائے، ان پر جو حدیث پوری اترتی ہے اسے داخل کر دیا مستدرک میں، اور ساتھ یہ جملہ بھی لکھ دیا یہ اعلیٰ شرط امام مسلم کی شرائط پر یہ حدیث پوری اترتی ہے اور یہ درجہ صحیح کو پہنچتی ہے، لیکن امام مسلم نے اسے روایت نہیں کیا، یا امام بخاری نے روایت نہیں کیا لیکن ان کی شرائط پر پوری اترتی ہے. اور کہیں کہا کہ نہیں دونوں کی شرائط پر یہ حدیث پوری اترتی ہے، لیکن دونوں نے اسے اپنی کتاب میں جمع نہیں کیا. اور کہیں یہ بھی کہہ دیا کہ ہاں امام بخاری نے اسے جمع کیا ہے یا امام مسلم نے اسے جمع. بہرحال المستدرک امام حاکم میں حدیث آتی ہے جلد نمبر 2 صفحہ 32 پر، اور سنن الکبریٰ میں امام بیہقی بھی اسے لاتے، اور کنز العمال میں بھی حدیث 15050 ہے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے اور میں حضور کے ساتھ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نجرانی سخت چادر اوڑھی ہوئی تھی.
نجران کی چادریں جو ہے نا یہ کھردری چادریں ہوتی ہیں، موٹے کپڑے کی ہوتی ہیں کہ جسم سے رگڑا کھائے نا زور سے تو نشان چھوڑ دیتی ہیں۔ نجران یہ یمن کے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے اس پہ بات کی ہے بارہ، تو ایک دیہاتی نے اس چادر کو پکڑ کر زور سے کھینچا، حتیٰ کہ وہ حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھے مبارک کے اوپر نشان پڑ گئے تھے۔ پھر اس نے کہا آپ کو جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے میرے لیے حکم کیجئے۔ آپ نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا لیکن غصے سے نہیں، جلال سے نہیں، پھر آپ ہنسے، اللہ اکبر، کیونکہ اس عرابی بدو کو ایٹیکیٹس اینڈ مینرز تو نہیں تھے۔ آپ مسکرائے اور آپ نے اس عرابی کو دینے کا حکم دیا۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، حدیث 3149، اور صحیح مسلم میں بھی آتی ہے حدیث 1057، متفق علیہ روایت ہے، اور سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھیں اور ہم اپنے اوپر نظر کریں کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا کرتے پھرتے ہیں۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم عفو اور درگزر کا بیان ہے، اور یہ کہ آپ کی جان پر جو اذیت ہوتی تھی آپ اس کو برداشت کرتے تھے، اور سخت طبیعت دیہاتی جو ہوتے ہیں نا ان کی طبیعتوں میں سختی ہوتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ سٹی کے مینرزم میں اور رورل ایریاز، اربن اینڈ رورل ایریاز کے مینرزم میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور اس کے اندر بعض چیزیں جو ہیں وہ شہری لوگ ایٹیکیٹس میں داخل کرتے ہیں اور دیہاتیوں کے ہاں وہ چیز ہوتی نہیں۔ ایٹیکیٹس تو چھوڑے نا، ان کے ہاں جو چیز ایٹیکیٹس میں داخل ہوتی ہے شہری اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ یہ تو جگہ جہاں رہتے ہیں اس کے نارمز ہوتے ہیں، بڑے شہروں کے الگ نارمز، چھوٹے شہروں کے الگ نارمز، قصبوں دیہاتوں کے الگ نارمز۔ تو بہرحال وہ سخت طبیعت دیہاتیوں کو آپ حسن تدبیر سے درگزر فرماتے تھے، لیکن آگے سے ریاکشن دیہاتیوں کا پتہ ہے کیا آتا تھا؟ وہ دیہاتی جو ہے نا وہ غیر مانوس اور بہت جلد متنفر ہونے والی شخصیت رکھتے تھے، اور آپ خلق عظیم کے حامل تھے۔ اس لیے دیکھو نا قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم دل ہوئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو لن فضوا من حولک، تو وہ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو بہرحال اس آیہ مبارکہ میں یا ان آیات میں جن نکات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت سارے لوگ ان نکتوں پر غور نہیں کرتے۔ امید کرتا ہوں کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا پایا ہوں، اس لیے آج اس درس کو یہیں روکتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم بات کریں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کہ بنیامین کو بھیجنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔